عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. بھائی اور محترم ساتھیوں، آج یہ بلوغ المرام کا درس نمبر 44 ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس درس میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ ایک نیا باب جو باب نمبر 8 ہے کتاب الطہارہ کا، اس کی یہ شروعات ہے، یہ پہلا درس ہے. سب سے پہلے اس باب کے متعلق، الغسل کے متعلق وحکم الجنوب، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے باب باندھا، کیا کہا؟ باب الغسل وحکم الجنوب. باب الغسل وحکم الجنوب، تو 2 ہو گیا نا، اس میں 2 چیزیں ہیں. ترجمہ یہ ہے غسل اور جنوبی کے حکم کا بیان. غسل اور جنوبی کے حکم یا احکام کا بیان. الغسل جو ہے، تو غسل معنی کیا ہوتا ہے؟ نہانا، غسل کرنا، نہانا. اردو میں بھی کہتے ہیں غسل، استعمال کرتے ہیں، بہرحال اس کا مترادف نہانا. اور غسل کا جمع اغسال ہے. غسل کا معنی کیا ہے؟ غسل کا معنی مکمل جسم پر پانی بہانا، گرانا، یہ ہے. تو جسم یعنی مکمل ہونا چاہیے غسل میں، وضو میں مکمل نہیں ہوتا، تو اس میں مکمل جسم پر پانی بہانا یا پانی اس طرح گرانا، اور پورے بدن پر پانی پہنچ جانا. الجنوب کا معنی کیا ہے؟ الجنوب سے مراد، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جنوبی. مراد ہے اس سے یہ نام ہے الجنوب، یا وصف ہے، صفت ہے اس شخص کے بارے میں جسے جنابت لاحق ہو جائے. اور جنابت لاحق ہونے سے مراد کیا ہے؟ جس سے منی خارج ہو جائے. اور پھر مزید وضاحت آئے گی، یا بیوی سے ہم بستری کر لے، تو یہ داخل ہو جاتا ہے اس طرح، اور اس کا معنی یا وصف ہوگا جنوبی. لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ تو جنوب کا یہی معنی ہے ہم بستری کرنے والا شخص، اپنے بیوی سے ہم بستری کرنے والا، یا ایسے ہی شہوت کے ساتھ منی اگر خارج ہو رہا ہے تو وہ بھی کہا جائے گا جنوبی آدمی ہے، جنابت اسے لاحق ہو گئی، غسل کرنا واجب ہو گیا. لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں یہ تو شرعی معنی ہو گیا، اصطلاحی معنی ہو گیا، یا دینی اعتبار سے کہ غسل لاحق ہو گیا، فقہی اعتبار سے جنوبی آدمی ہے. لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ تو لغوی جنوب کا معنی ہوتا ہے البعید سے لیا گیا ہے، البعید، دور. الجنوب کا معنی دور. تو یہ کس طرح اس آدمی کو کہا گیا دور؟ کیوں؟ یعنی کیا مناسبت کیا ہے؟ کیوں اس شخص کو جسے جنابت لاحق ہو گئی اس کو کہا گیا جنوبی، جس کا معنی ہے دور؟ ہاں، اچھا، پاکی سے دور ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ اس درمیان کچھ عبادتوں سے اور کچھ عبادت کی جگہوں سے دور رہنا پڑتا ہے. اس لیے اس حالت میں، ایسی صورت میں یہ وصف لاحق ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ عبادتوں سے اور کچھ عبادت کی جگہوں سے اسے دور رہنا پڑتا ہے. جیسے کیا؟ مثلا اگر جنابت لاحق ہو جائے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا ہے یا سو نہیں سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے ہو، بیٹھ نہیں سکتے ہو، بدرجہ اولا سو نہیں سکتے ہو، الا عابر سبیل، اگر آدمی گزر رہا ہے، کوئی کام ہے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے موبائل چھوٹ گیا، مثلا گیا موبائل لے لیا نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اس لیے اس کو دور کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کچھ عبادتوں سے اور عبادت کی جگہوں سے دور رہنا پڑتا ہے، یا وہ منی اس جگہ سے دور ہو گیا، نکل گیا، یہ بھی کہتے ہیں اس جگہ سے دور ہو گیا اور اس سے خارج ہو گیا. بہرحال الجنب جو عربی میں جو لفظ ہے، باب الغسل وحکم الجنب، باب الغسل، غسل کا احکام یا باب، اور جنب کے احکام. تو جنب جو ہے عربی میں مفرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جمع کے لیے بھی اور مثنیٰ کے لیے بھی، یعنی ایک کے لیے، دو کے لیے اور جمع کے لیے بھی یہی لفظ، ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. تو کہا جاتا ہے عربی میں ھذا رجل جنب، ھذہ امرأۃ جنب، ھذان جنب، ھؤلاء جنب، ایک ہی لفظ. جس طرح کہ قرآن میں ہے وَإِن كُنْتُمْ، یہ کنتم جمع کا صیغہ یا مفرد کا صیغہ؟ وَإِن كُنْتُمْ، اگر تم لوگ، جمع ہے. تب بھی کہا قرآن میں وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا، نہیں کہا وَإِن كُنْتُمْ أَجْنَابًا، وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبِينَ، وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا. لیکن لغت کے اعتبار سے کبھی کبھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مثلا جمع اجناب اور جنوبون، اجناب اور جنوبون، اور ایسے ہی مثنیٰ کے لیے یا مؤنث کے لیے یا جمع مؤنث کے لیے جنوبات استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایسے مثنیٰ کے لیے جنوبان، جس طرح کی مسلم کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ونحن جنوبان، ونحن جنوبان، جنوب نہیں کہا کہ ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور ہم دونوں جنابت کی حالت میں رہتے تھے، تو جنوبان کہا نہ کہ جنوب کہا. بہرحال تو الاصل مفرد، مثنیٰ، جمع، مؤنث، مذکر سبھی کے لیے جنوب ہی استعمال کیا جاتا ہے. غسل کی مشروعیت یہ بھائیوں ثابت ہے قرآن سے. کیا دلیل ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا. اور ایسے قرآن کی ایک دوسری آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. وہ عورت کے بارے میں جو حیض کی حالت میں ہے، حائضہ عورت کے بارے میں، کہ جب تک وہ حائضہ ہے تو اس سے دور رہو، جب اس کا حیض رک جائے اور اس کے بعد پھر طہارت یعنی غسل کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں سے حکم دیا وہاں سے آؤ، یعنی اس جگہ سے، یعنی جو کھیتی کی جگہ ہے، جو شرمگاہ ہے آگے کی، وہ اس سے آدمی اپنے بیوی سے یعنی ہم بستری کر سکتا ہے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے اور احادیث میں ابھی سامنے ابھی کی کئی حدیثیں پیش ہوں گی. اور ایسے ہی یہ مسئلہ اجماع ہے، اجماع ہے غسل کے متعلق. علماء کرام نے کہا یہ سبھی کا اتفاق ہے کہ یہ غسل مشروع ہے. اب اچھا غسل کا حکم کیا ہے بھائیو؟ عموماً صرف جنابت کی حالت میں نہیں، دیکھیں یہ باب پھر سے نہیں بھولے، حکم باب الغسل و حکم الجنوب ہے. تو اس میں غسل کا عموماً احکام ہے اور پھر جنوبی احکام ہے، نہ کہ صرف پورا تعلق جنوبی آدمی یا عورت ہی سے ہے، غسل کا عموماً. تو اسی لیے ادھر ایک سوال ہے کہ غسل کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے. تو الغسل، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ غسل واجب بھی ہے، کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب. واجب مثلا جنابت کی بات، ایسے عورت اگر حیض سے پاک ہو رہی ہے تو کیا ہے؟ واجب ہے. اور ایسے مستحب جمعہ کے دن، جبکہ اس میں بھی اختلاف ہے اور یہ بات آئے گی، کچھ اہل علم نے کہا واجب ہے جمعہ کے دن، لیکن جو مشہور ہے کہ وہ مستحب ہے. اس باب میں دو اہم مسئلہ یا دو اہم قسم ہیں جس کے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیثیں پیش کی ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ الغسل کے احکام، یعنی غسل میں کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے. پھر دوسری جو قسم ہو کیا ہے وہ حکم الجنوب،
جنوبی کے احکام یا جنابت کے متعلق وہ احکام کیا اس حالت میں جائز ہے کرنا اور کیا نہیں جائز ہے؟ مثلا قرآن مجید پڑھنا کیا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ کیا مسجد میں آدمی بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا ہے؟ کیا جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا ہے؟ تو یہ احکام جو ہیں جنابت کے یا جنوبی آدمی کے متعلق، یہ احکام کی حدیثیں اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے پیش کیا۔ پھر سے ایک مرتبہ، تو اس میں دو قسم کے متعلق حدیثیں پیش ہیں۔ نمبر ایک غسل کے متعلق، کیا واجب ہے کیا مستحب ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور نمبر دو جنوبی آدمی کے احکام کے متعلق کیا جائز ہے اس کے لیے کیا نہیں جائز ہے۔ آگے اب اس طرح ہم بڑھتے ہیں، لیکن ایک بات بس ذکر کرتے ہیں اس مقدمہ میں، اغتسال یا غسل یا نہانے کی حقیقت کیا ہے، اصل معنی مطلب کیا ہے؟ پاکی کس طرح؟ یعنی پانی کو مکمل جسم پر پہنچانا۔ لیکن سوال یہ ہے کیا یہ مسلنا یا ہاتھ کو پہنچانا یا ہاتھ کو پھیرنا اس جسم پر لازمی ہے یا نہیں؟ یا صرف پانی اگر گرا لے آدمی اپنے اوپر شاور کے نیچے، آج پانی مان لے اس نے ہاتھ کو نہیں ہلایا، بس پانی ہلا لیا، یا کہیے سوئمنگ پول میں کود گیا، نیت اس نے کر لی، تو کیا کہا جائے گا غسل اس کا پورا ہو گیا، یا ہاتھ کو پھیرنا مسلنا یہ ضروری ہے اور لازمی ہے؟ مشہور جو اہل علم کے نزدیک ہے، جمہور اہل علم کی، پانی پہنچانا یہی واجب ہے، یہی حقیقت ہے اور یہی اصل ہے غسل میں، یہی اصل ہے۔ اصل معنی کیا ہے غسل کا؟ پانی پہنچانا جسم پورا مکمل، سر کے بال سے لے کر پیر کے انگلیوں تک، تو یہ پورا پہنچا دیا آدمی تو خلاص۔ الصنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سبل السلام میں، لیکن اگر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر غور و فکر کیا جائے تو اس سے واضح ہو رہا کہ صرف مقصد پانی پہنچانا نہیں ہے، بلکہ پانی پہنچانا اور مزید کچھ اور اس میں ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ کو پھیرنا چاہیے۔ کس طرح کہتے ہیں اس آیت کریمہ پر غور و فکر کریں، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کرو۔ تو کہتے ہیں فَطَّهَّرُوا، ادھر نہیں کہا کہ مثلا فَاغْتَسِلُوا، غسل کر لو، تو کہتے ہیں واللہ اعلم فَطَّهَّرُوا کہا پاکیزگی حاصل کرنا، جس میں غسل بھی ہے اور غسل سے مزید اور معنی مطلب بھی پایا جاتا ہے، جو کم سے کم الدلک، یعنی ہاتھ پھیرنا یا ہاتھ سے کیا مسلنا یا ہاتھ کے ذریعے مزید صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنا۔ لیکن مشہور اور راجح قول یہی ہے کہ اگر کسی آدمی نے پانی مکمل گرا لیا اپنے جسم پر تو اس کا غسل ہو گیا، اور اگر اس نے نیت کر لی، جنابت لاحق تھی تو وہ پھر جنابت رفع ہو جائے گی، حدث اکبر رفع ہو جائے گا، اس طرح پاک ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتا، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث ہم پیش کر رہے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ یہ دو حدیثیں بہت ہی مہم ہیں بھائیوں اور سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں اور پھر اس کی تشریح کرنے سے پہلے دوسری حدیث کا بھی عربی میں نص پڑھ کے ترجمہ کر لیتا ہوں، اسے دونوں میں بظاہر تضاد ہے، اور آج کے اس درس میں مکمل ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی کا استعمال خروج پانی سے۔ یہ کس طرح اسی کو سمجھ میں آیا؟ الماء من الماء، دونوں الماء ہے لیکن معنی مختلف ہے۔ الماء من الماء، الماء من الماء یعنی پانی، غسل کا پانی استعمال کرنا لازمی ہے آپ پہ اوپر، یعنی غسل کرنا من الماء، اگر پانی نکل رہا ہے یعنی منی، تو غسل کرنا پہلا جو پانی ہے یعنی غسل کا پانی، تو غسل کا پانی استعمال کرنا یا غسل کرنا کب واجب ہے؟ اگر منی خارج ہو جائے، یہ اس کو بھی الماء کہتے ہیں عربی میں بھائیوں، تو ایک ہی لفظ سے کبھی کبھی کئی معنی ہوتا ہے۔ تو الماء کا معنی پانی جو ہم جانتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور ایک الماء کا معنی ہوتا ہے منی جو انسان سے خارج ہوتا ہے، جس سے یہ اللہ تعالی نے سبب بنایا، جس سے سمجھیے خلقت ہم سبھی کی ہے بھائیوں۔
تو الماء من الماء، پانی کا استعمال کب غسل کرنا واجب ہے؟ اگر پانی یعنی منی خارج ہو جائے. اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے، جب تک منی کا خروج نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا اور اصل روایت بخاری میں. اس طرح یہ بھی نہ بھولیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہ الفاظ مسلم کا ہے لیکن اسی معنی میں بھی توضیح کروں گا، بخاری میں بھی مروی ہے. تو حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے، صحیح بس نہیں اعلیٰ درجے کی. اب دوسری حدیث جو بظاہر دونوں میں تضاد ہے، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں عربی میں نص بیان کرنے کے بعد، تاکہ شروع ہی میں سمجھ میں آ جائے کہ دونوں میں اعتراض کیوں ہے، پھر حل کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق علیہ. زاد مسلم وان لم ينزل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے. یہ کنایت ہے بھائیو، سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یہ سب ایسے الفاظ سے صراحت نہیں بیان کرتے تھے. قرآن کا بھی یہی ادب ہے، قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے. یعنی کنایت ہے کس بات کی؟ یعنی ہم بستری کرنے کی بھائیو. پھر اس میں کوشش کرے، وہی یعنی اس نے ہم بستری اس نے کی تو اس پر غسل واجب ہو گیا. مسلم، یہ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں. مسلم کے الفاظ میں یا مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں یہ اضافہ ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ خواہ انزال نہ ہو. یعنی پھر سے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اگر کسی آدمی نے اپنے بیوی سے ہم بستری اس نے کی، اس کی شرمگاہ، اس کے شرمگاہ میں اس نے داخل کیا تو واجب ہو گیا غسل. منی خارج ہوا یا نہیں ہوا؟ وَإِن لَمْ يُنزِلْ، منی خارج نہ ہو. بظاہر دونوں حدیثوں میں تضاد ہے نہیں بھائیو. پہلی حدیث میں جب تک منی خارج نہ ہو غسل واجب نہیں، اور دوسرے میں ہے ہم بستری اس نے کر لی تو غسل واجب ہو گیا. مزید تاکید مسلم کی روایت میں اگرچہ منی خارج نہ ہو. اچھا، پہلے حدیث کی طرف ہم رجوع ہو رہے ہیں اور اس کی ہم مکمل طور پر تشریح کر رہے ہیں سمجھنے کے بعد. سب سے پہلے حدیث کی تخریج تو اس کی روایت امام مسلم نے کی ہے، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا. تو امام مسلم نے روایت کی ہے پیج نمبر 151، حدیث نمبر 343، کتاب الحیض میں، باب بیان ان الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني وبيان نسخه، وأن الغسل يجب بالجماع. من طریق اسماعیل بن جعفر، ان کا اسناد اس طرح من طریق جعفر، اسماعیل بن جعفر دیکھ سکتے ہیں ادھر، جو روایت کرتے ہیں شریک یعنی ابن ابی نمر سے، جو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی سعید الخدری سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد صحابی رسول ابو سعید الخدری سے، جن کے والد کہتے ہیں. اب حدیث سنیں، ابن حجر نے بہت اختصار سے بیان کیا. ابھی حدیث مکمل کیا ہے؟ خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین الى قباء، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء کو نکلے پیر کے دن. حتی اذا كنا فی بنی سالم، پھر وہاں جو قبیلہ تھا جس کا ذکر آیا بھائیو سابقہ درس میں، قباء بنو عمرو بن عوف، یہ خزرج کی جو ایک شاخ ہے یا کہیے ایک قبیلہ ہے، یا بڑے جو قبیلہ کا ایک چھوٹا جو قبیلہ ہوتا ہے یا اس کی ایک شاخ، تو یہ یا خاندان، تو یہ بنو عمرو بن عوف، یہ جو خاندان وہاں رہتے تھے قباء میں. تو اس حدیث میں ہے کہ جب بنو سالم میں وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے باب عتبان نامی وہ شخص اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. فصرخ به، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکارا، آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. فخرج یجر ازارہ، پھر نکلا وہ شخص اور اپنا وہ ازار یعنی چادر نہیں تہمد یعنی گھسیٹتے ہوئے نکلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعجلنا الرجل، کہ ہم نے آدمی کو جلدی کروا دیا، یعنی شاید بزی تھا کسی اور کام میں اور ہماری آواز سن کے جلدی نکلا آنن فانن اور اس کو اس طرح جلدی کروا دیا. ہاں، جس وہ کام جو کر رہا تھا مکمل نہیں کر سکا، بمعنی اپنی بیوی سے بھائیو اس وقت یہ اپنے بیوی کے ساتھ سو رہا تھا. فقال عتبان یا رسول اللہ، اس پر اس عتبان نے انہوں نے پوچھا رضی اللہ عنہ، ارائیت الرجل یعجل عن امرأته ولم یمن ماذا علیہ. غور سے سنیں کہ آدمی اپنے بیوی سے یعنی ملتا ہے، پھر کوئی وجہ سے جلدی ہونے کی وجہ سے منی نہیں خارج ہوتا اس سے،
تو کیا ماذا علیہ، تو اس پر کیا فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی حدیث انما الماء من الماء. دیکھیں ابن حجر نے پوری حدیث صرف اتنا انما الماء من الماء ذکر کیا، لیکن ابن حجر نے کہا الماء من الماء، جبکہ حدیث میں مسلم میں انما الماء من الماء، کہ پانی یا غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب پانی یعنی منی خارج ہو تب. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيَّ، اصل حدیث بخاری میں. تو اس طرح گویا امام مسلم نے بھی روایت کی، امام بخاری نے بھی روایت کی، لیکن یہ لفظ انما الماء من الماء یعنی بخاری میں نہیں ہے، صرف مسلم میں. تو اب دیکھیں یہ بھی سن لیں کہ بخاری اور مسلم میں اگر ہے تو کہاں ہے، یا اصل جو ہے وہ اصلہ فی البخاری، اس کی تشریح کر رہا ہوں. تو بھائیو یہ بخاری نے بھی روایت کی ہے، حدیث نمبر 180، اور ایسے ہی امام مسلم نے بھی روایت کی ہے، حدیث پیج نمبر 152، حدیث نمبر 345. اصلہ کیوں کہا؟ اس لیے ابو سعید خدری سے نہیں روایت ہے، بلکہ نہیں ابو سعید عفواً یہ بھی ابو سعید خدری سے روایت ہے، لیکن یہ مستقل اس کو امام مسلم نے مستقل بیان کیا ہے. تو اسی باب میں مذکور ہے من طریق شعبہ عن الحکم، لیکن اس کا دیکھیں اسناد مختلف ہے، دیکھ رہے ہیں یہ طریق اس کا ایک دم الگ ہے اس سے، لیکن راوی اعلیٰ وہی ابو سعید خدری دونوں میں ہیں، دونوں میں ابو سعید خدری ہی روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ طریق ہے شعبہ جو روایت کرتے ہیں الحکم سے، جو روایت کرتے ہیں ذکوان ابی صالح سے، جو روایت کرتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه یقطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک انصاری آدمی کے پاس، پھر وہ آیا اور اس کا کیا کریں سر پانی سے ٹپک رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلنا اعجلناک، شاید ہم نے تمہیں جلدی کروا دیا. فقال نعم، تو اس پر اس نے کہا ہاں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجلت او قحطت فعلیک بالوضوء. دیکھیں ادھر انما الماء من الماء نہیں ہے، لیکن وہی معنی ہے کہ اگر کوئی وجہ سے جلدی ہو جائے یا تم سے منی خارج نہ ہو تو وضو کر لو. فعلیک بالوضوء، یعنی اس کو دیکھا غسل کرتے ہوئے، غسل کر کے آ رہا، تو آپ نے کہا یعنی غسل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وضو کافی تھا تمہارے لیے. یہ بخاری کا لفظ ہے، اور مسلم میں اسی کے قریب ہے اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل علیک وعلیک الوضوء، کہ اگر جلدی ہو گیا یا منی خارج نہیں ہوا تو غسل تم پر نہیں ہے بلکہ تم پر وضو واجب ہے. تو یہ بھائیو پہلی روایت سے واضح ہوا ہم بستری کرنے کے بعد اگر آدمی کا منی خارج نہیں ہوا تو کیا وضو کر کے جا کے مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کا یہی معنی مطلب ہے. حدیث کی الفاظ کی تشریح الماء من الماء، مسلم کا لفظ ابھی واضح کیا ہے انما الماء من الماء ہے، انما الماء من الماء. اچھا تو پہلے پانی سے مراد کیا ہے؟ غسل کا پانی، غسل کا پانی. انما الماء یعنی غسل کا پانی کب استعمال کرنا آپ پر واجب ہے؟ کب؟ دوسرا الماء سے مراد کیا ہے؟ المنی، جو خارج ہوتا ہے ہاں شہوت سے قوت کے ساتھ. اللہ رب العزت نے بھی اس المنی کو ماء سے تعبیر کیا. قرآن مجید کی کون سی آیت میں؟ ہاں آسان سورت جزء عامہ میں، ہاں والسماء والطارق، نہیں ماء کا لفظ خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، یا آدمی یا انسان پیدا ہوا کیا؟ پانی. کیسا پانی؟ دافق. دافق سے مراد کیا؟ چھڑکتے ہو، یا جو قوت کے ساتھ، جو ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے نکلنے کے وقت ایک ساتھ، یعنی اس میں شدت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے اور شہوت ہوتی اس کے ساتھ. دافق، دفق سے معنی ہوتا ہے ایک طرح قوت کے ساتھ نکلنا. اس حدیث میں بلاغت کے اعتبار سے بھائیو کیا ہے؟ بلاغت ہے، جناس تام اس کو کہتے ہیں. الماء الماء، دونوں الماء ایک ہی لفظ ہے، حروف ایک، نطق ایک ہے، لیکن معنی میں فرق ہے. تو اس طرح عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جناس تام. یہ بھی ایک بلاغت ہے اس میں بھائیو. ہاں لفظ ایک ہے دونوں، لیکن دونوں کا معنی مختلف ہے. پھر سے ایک مرتبہ انما الماء من الماء، تو پہلا جو الماء ہے ماء الغسل، غسل کا پانی، اور دوسرا سے الماء سے مراد کیا ہے؟ منی، جو خارج ہوتا ہے انسان سے.
اس طرح اب آگے بڑھتے ہیں اور حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. تو اس حدیث سے کیا فائدہ مستنبط ہے؟ ایک اہم فائدہ ہے اس میں. کون سا فائدہ ہے یا کیسا فائدہ ہے اس میں؟ اور منی اگر خارج نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہے. اس حدیث سے مراد ہے. اچھا، آج ذرا اصولی اعتبار سے اصول الفقہ کی روشنی میں یہ حدیث اور آنے والی حدیث کو سمجھا رہا ہوں. ساتھ ساتھ ایک بنیادی بات بھی سمجھ جائیں گے جس کا تعلق اصول فقہ سے ہے. اس حدیث کا جو منطوق ہے بھائیو، اس حدیث کا ایک منطوق ہے اور ایک مفہوم ہے. منطوق کیا ہے؟ جو یہ ظاہری الفاظ میں واضح ہو رہے ہیں، جو سامنے ہیں آپ کے، اور مفہوم جو اس کا معنی مطلب نکلتا ہے. تو اس حدیث کا جو منطوق ہے کس بات کی دلالت کر رہا؟ یہ حدیث اپنے منطوق سے کس بات کی دلالت یہ کر رہی حدیث؟ کہ غسل واجب نہیں ہے جب تک نہ منی خارج ہو جائے. اس حدیث کا منطوق سے یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ انسان پر اگر وہ اپنے بیوی سے مل رہا ہے، بستری کر رہا ہے، اس پر غسل واجب نہیں ہے جب تک کہ منی خارج نہ ہو. یہ اس کا منطوق ہے. اچھا، اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اگر اس نے ہم بستری کی اور پانی یا منی خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہے. پھر سے ایک مرتبہ، تو حدیث کا ایک منطوق ہے اور ایک مفہوم ہے. اس حدیث کا منطوق یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں یا ہم بستری آدمی کر رہا اپنے بیوی سے، اس پر غسل واجب نہیں ہے جب تک کہ منی خارج نہ ہو جائے. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اگر منی خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہو. یا پھر سے کہیں آسان طریقے سے، منطوق حدیث یہ ہے کہ اگر منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہے. اگر منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہے. اور مفہوم ہے منی اگر خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہے. واضح ہو گیا بھائیو؟ اچھا، تو کیا رائے ہے؟ کیا اب یہ بات صحیح ہے؟ وہ صحیح ہونے سے پہلے بھائیو یہ اچھی طرح ہم جان لیں کہ یہ بات مروی ہے کئی صحابہ سے. تو یہ مسئلہ کئی صحابہ سے مروی ہے. کیا مروی ہے؟ کہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جنابت کی حالت میں جب منی خارج ہو جائے. اور ایسے ہی اگر منی خارج نہیں ہو رہا ہے تو غسل واجب نہیں ہے، صرف وضو کر لینا کافی ہے. کئی صحابہ سے مروی ہے. علی سبیل المثال عثمان ابن عفان سے، ابی ابن کعب سے، اور ان کی حدیثیں صحیح امام بخاری اور مسلم میں ہے. ایسے رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے، ان کی حدیث مسند امام احمد میں ہے. ایسے ابو ایوب سے، اور ان کی حدیث نسائی ابن ماجہ میں ہے. ایسے ہی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، زید بن خالد الجہنی. یہ حدیث پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ارأیت اذا جامع الرجل امرأته فلم یمنی، کہ کیا رائے ہے اے عثمان رضی اللہ عنہ، ایک آدمی نے اپنے بیوی سے ہم بستری کی لیکن منی خارج نہیں ہوا. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، کہ جس طرح کی نماز کے لیے وضو کرتا ویسے ہی وضو کرے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے. قال عثمان سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. کہتے ہیں راوی الحدیث زید بن خالد الجہنی کہ ہم نے پھر سوال کیا علی بن ابی طالب سے، الزبیر بن العوام سے، طلحہ ابن عبید اللہ سے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم سے. انہوں نے بھی اسی کا حکم دیا کہ صرف وضو کر لو اور شرمگاہ کو دھل لو. وہ تو ظاہر بات ہے، صرف وہ تو دھل لینا چاہیے تاکہ وہ مناسب نہیں ہے. اگرچہ بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے منی طاہر ہے لیکن دھل لینا چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا. اچھا، اب بھائیو جو دوسری حدیث ہے اس حدیث میں کیا ہے کہ خواہ نکلے یا نہیں نکلے غسل کر لے، اس کے مخالف ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اب کیا جواب ہے اس حدیث کے بارے میں، یا اس سے پہلے صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس حدیث کو مقدم کریں گے یا آنے والی حدیث کو مقدم کریں گے؟ اس حدیث کو. اس طرح بھی معنی اگر کوئی ہم بستری کر رہا ہے تو خلاص غسل کرنے کی ضرورت نہیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث مقدم کریں گے. آدمی اگر بیوی سے مل رہا ہے تو منی خارج ہونا خارج اس کو غسل کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے بھائیو کہ یہ حدیث منسوخ ہے. یہ حدیث منسوخ ہے, یعنی یہ شروع اسلام میں یہی حکم تھا اور پھر بعد میں بدل دیا گیا یہ حکم. اچھا, جب آپ کہہ رہے ہیں منسوخ ہے تو منسوخ کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ورنہ بیٹھے بیٹھے کئی حدیث ہے اس کو منسوخ کر لیں. جس سے بہت سے بھائی رفع الیدین کتنی حدیث ہیں یہ منسوخ ہو گیا, اچھا کیا دلیل ہے؟ اس طرح جو آپ کی مرضی نے اس کو منسوخ کر دیں, اور جو قول ہے مثلا جس کی طرف آپ مائل ہیں آپ کے مذہب کا, اس کو کہیے ناسخ ہے. تو منسوخ نہیں مانا جائے گا جب تک نہ دلیل ہو بھائیو. اور عموماً جب دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں, اور مصطلح الحدیث کے درس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دونوں میں سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر جمع ممکن ہے تو ختم ہو گئی بات, الحمدللہ. جمع نہیں ممکن ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 2, نسخ کہنا چاہیے, بشرط کہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث متاخر اور متقدم ہے. نہیں پتہ ہے تو نہیں کہہ سکتے. پھر اگر نسخ بھی نہیں ہو سکتا ہے, تاریخ غیر معلوم ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ ترجیح, دونوں میں سے ایک کو مقدم کرنا چاہیے کہ یہ راجح ہے, اور راجح کے 50 اسباب بلکہ اس سے زائد ہیں. مثلا یہ حدیث صحیح امام بخاری امام مسلم میں ہے اور یہ سنن میں ہے, تو پہلے حدیث کو مقدم کر دیا جائے گا. یا حدیث کا تعلق گھر کے مسائل سے ہے اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی, جبکہ دوسری حدیث مسیح ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی, تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ادھر مقدم ہے. اچھا, تو بہرحال ترجیح ہے. تیسرا ترجیح میں نہیں ہو سکا تو توقف, رک جانا چاہیے, اور یہ غالباً یہ نادر ہے. اور ایسا جس طرح کچھ اہل علم نے کہا کہ اگر دو حدیثیں صحیح آپس میں تضاد ہے تو لاؤ, میں دونوں میں جمع کر کے یا دونوں کی وجہ بیان کر کے میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی مستحیل ہے کہ دو حدیثیں صحیح ہوں اور اس میں تضاد ہو اور اس کا کوئی حل نہ ہو. بہرحال بھائیو, تو اس طرح اتنی بات تھی. تو یہ بھائیو منسوخ ہے. اب دلیل کیا نسخ ہے؟ اب یہ دلیل سنیں آپ. دلیل ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث, جس کی روایت ابو داؤد نے کی, حدیث نمبر 214, یہ ہے اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے انہیں بتایا, انما جعل ذلك رخصتا فی اول الاسلام, یہ آسانی دی گئی تھی شروع اسلام میں. لقلت الثياب, اس وقت کپڑے کم رہتے تھے. غالب آدمی جب غسل کرتا ہے بھائیو تو کپڑا نہیں دوبارہ پہنتا ہے, اور اگر مال غسل نہیں کیا تو کئی دن بھی پہنا رہتا ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن غسل کرنے کے بعد وہی نہیں پہنتا ہے, اور پھر اتنی سہولت نہیں تھی ہوگی یعنی جس سے آج بند باتھ روم میں غسل کرنے کے لیے. تو بہرحال تو کہتے ہیں شروع اسلام میں آسانی دی گئی تھی, کپڑے کم تھے. ثم امر بالغسل, پھر اس کے بعد حکم دیا گیا غسل کرنے کے لیے. ونہی عن ذلک, یا اور منع کیا گیا کہ صرف پانی یا منی خارج ہونے کے بعد ہی غسل ہو. واضح ہو گئی بات بھائیو؟ تو یہ منسوخ ہے. اسی حدیث سے متصل ایک بات یہ بھی ذکر کر رہا ہوں. کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث اصل میں وہ احتلام کے لیے ہے, یعنی جس نے جو سویا آدمی وہ خواب میں دیکھا اپنے بیوی سے مل رہا یا کسی اور سے مل رہا بھائی, اور مکمل اس نے دیکھ بھی لیا کہ میں ہم بستری کی حالت میں ہوں, لیکن اس سے کچھ خارج نہیں ہوا, اور جب اٹھا تو کپڑے میں کچھ بھی نہیں, کچھ قطرے نہیں ہے. کیا رہا ہے, غسل واجب ہے یا نہیں؟ واجب نہیں ہے ایسی حالت میں, جبکہ اس نے دیکھا. تو کچھ اہل علم کہتے ہیں یہ حدیث ایسے حالت کے لیے ہے, یا ایسے ہی اس کے لیے ہے جو آدمی مثلا بیوی کے ساتھ چھیڑ رہا ہے, یا کہیے ہم بستری کے علاوہ اوپر سے چھو رہا ہے, چپک رہا ہے, الی آخرہ بھائی. تو کیا, اور منی نہیں خارج ہو تو غسل واجب ہے یا نہیں؟ ہاں, تو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مراد احترام کے لیے ہے یا ایسے حالت میں, یعنی مکمل ہم بستری کے لیے نہیں ہے. بہرحال یہ بات تو صحیح ہے, اگر احتلام آدمی نے خواب میں دیکھا اور منی خارج نہیں ہوا, یا ایسے ہی اس نے سوچا یا بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اس نے کیا, منی خارج نہیں ہوا, غسل واجب نہیں ہے. لیکن اس حدیث سے یہ استدلال کرنا بھائیو, اگر پوری شروع سے یہ حدیث کے جو سبب حدیث ہے پوری حدیث اگر سنیں گے تو حقیقت میں اس کے لیے تو حدیث نہیں آئی ہے.
اس لیے واضح اس میں کیا کہ وہ شخص اپنا تہمت گھسیٹتے ہوئے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، اور دوسرے نے کیا، پانی کے قطرات اس کے چہرے اس کے سر سے ٹپک رہے، پھر آپ نے کہا کہ صرف وضو کر لو. یعنی ہم بالسری، مکمل ہم بالسری کے لیے وہ حدیث کا سیاق یا پوری حدیث اگر پڑھیں گے تو واضح ہوتا ہے. تو المہم اس سے یہ کہنا احتلام کے لیے یا مثلا صرف اوپر سے مباشرت کے لیے، تو یہ استدلال کرنا اس حدیث سے صحیح نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر احتلام یا ایسے ہی آدمی بیوی سے ملا، ہم بالسری اس نے نہیں کی اور منی خارج نہیں ہوا، تو غسل اس پر واجب نہیں ہے. ادھر ایک اور بات ظاہر واضح کر دیتا ہوں. اگر آدمی سے بھائیو منی خارج ہوئی لیکن بغیر شہوت کے ساتھ، حدیث کا ظاہری لفظ سے کیا واضح ہوتا ہے کہ غسل واجب ہے یا نہیں؟ وہ اس سے ہاں واجب ہو گیا. حدیث کا ظاہری الفاظ سے یہ ہوا کہ منی خارج ہو گیا، کوئی بھی صورت، آپ بیمار تھے یا ٹھنڈی کافی لگ گئی یا کوئی اور وجہ ہو، آپ منی خارج ہو گئی تو خلاص واجب ہے. لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ نہیں، جب تک نہ یہ شہوت کے ساتھ اور ایسے ہی دفقاً یعنی قوت کے ساتھ جب تک نہیں نکلے تو غسل واجب نہیں ہے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. دوسری حدیث جو حقیقت میں اس مسئلے کی تکمیل ہے اور ساتھ ساتھ وہ واضح بھی میں نے کر دیا، ابھی اس کو تفصیل کے ساتھ اب پیش کر رہا ہوں. حدیث ایک مرتبہ پھر سے پڑھ رہا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق علیہ زاد مسلم وان لم ينزل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے پھر اس میں کوشش کرے تو اس پر غسل واجب ہو گیا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسلم نے یہ اضافہ نقل کیا خواہ انزال نہ ہو. حدیث کی تخریج امام بخاری نے روایت کی ہے، پیج نمبر 51، حدیث نمبر 291، کتاب الغسل، باب اذا التقى الختانان. ومسلم پیج نمبر 153، حدیث نمبر 348، کتاب الحیض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں ہشام الدستوائی سے، جو روایت کرتے ہیں قتادہ سے، جو روایت کرتے ہیں الحسن البصری سے، جو روایت کرتے ہیں ابو رافع سے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. دوسری جو روایت ہے مسلم کی، یہ امام مسلم نے روایت کی ایک دوسرے طریق سے، طریق ہشام، جو روایت کرتے ہیں مطر الوراق سے. تو ادھر راوی مختلف ہو گئے. جو الحسن البصری سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں ابو رافع سے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں مزید تاکید ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ خواہ انزال نہ ہو. ابھی اس حدیث کی تخریج آگے بڑھتے ہیں. حدیث کے کچھ الفاظ کی وضاحت عربی نص پیش کریں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو. اذا جلس، اگر بیٹھ جائے، جلسہ کا معنی بیٹھنا ہے کہ نہیں، اذا اگر بیٹھ جائے. کون بیٹھ جائے بھائیو؟ اذا جلسہ کون؟ آدمی. کہاں سے اس کو کہا گیا آدمی؟ اس میں تو نہیں آیا اذا جلس الرجل. سیاق سے یعنی پورے حدیث کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ مراد ہے آدمی. کس طرح؟ اس سے بھی یعنی مرد کے لیے ہے، لیکن تب بھی اگر جلسہ ون کے لیے ہے، ایک کے لیے ہے، مرد کا ہے، مذکر کا صیغہ ہے، لیکن تب بھی کہا جائے گا کہاں سے؟ آپ کہہ رہے ہیں آدمی. سیاق سے یعنی اس الفاظ پر اگر غور و فکر کریں گے تو اس سیاق سے جو انداز ہے، جو طرز ہے اس حدیث کا، اس سے واضح ہو رہا کہ مراد ہے آدمی. اچھا، اذا جلسہ تو مراد ہے آدمی، یہ سیاق سے مفہوم ہے. مراد کیا بھائیوں کی بیٹھنا یا جھکنا یا تیاری کرنا یا ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا بیوی سے ہم بستری کے لیے. اذا یہ شرطیہ، اس کا جواب ہے جلسہ. اچھا، اذا جلسہ تو آدمی اگر بیٹھ جائے بین شعابها الاربع. شعابها الاربع سے مراد کیا ہے؟ ہاں، شعبہ کا معنی شاخ ہوتا نا. الاسلام بضع و 60 شعبہ، اسلام کے 60 اور کچھ حصے ہیں، شعبے ہیں. تو شعبها الاربع عورت کے 4 شاخ، عورت کے شاخوں یا چاروں شاخوں کے درمیان، یا چاروں شاخوں کے درمیان، ہاں چاروں شاخوں کے درمیان جب بیٹھ جائے. اچھا، ادھر بھی بین شعبها، یہ ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ بین شعبها.
کس کے شاخ ہوں؟ عورت. یہ بھی سیاق سے واضح ہے بھائیو، یعنی اس کا ذکر نہیں آیا. جس طرح جلسہ سے آدمی، شعبیہ سے عورت، سیاق سے واضح ہے. اس طرح دیکھیں عربی زبان میں کس طرح بھائیو اختصار کتنا ہے اور واضح ہو جاتا ہے وہ، اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو الفاظ بڑھ جاتے ہیں. اچھا بہرحال تو عورت کے شاخوں میں یا عورتوں 4 شاخوں کے درمیان جب بیٹھ جائے، شاخوں سے مراد کیا ہے بھائیو؟ کیا شاخ 4 ہے تو 4 سے، ہاں بھائیو اس کے بارے میں کئی تشریح ہے. صحیح جو مسئلہ ہے مراد 4 شاخ سے 2 ہاتھ اور 2 پیر، اور یہ کنایت ہے بھائیو سبحان اللہ، تاکہ یہ جو ڈائریکٹ جو لفظ ہے اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. تو یہ کنایت ہے یعنی ہم بستری کے متعلق. اور کسی نے کہا 4 سے مراد 2 پیر اور 2 ران، اور کسی نے اور مزید تفصیل اندر والی بات بتائی بھائی، اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. آگے بڑھتا ہوں. ثم جہدها اذا جلس بین شعب الاربع ثم جہدها، پھر اس میں کوشش کرے. ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے ادھر، پھر اس میں کوشش کرے. بہرحال جہدها اس کو جہد بھی پڑھ سکتے ہیں، جہد بھی پڑھ سکتے ہیں. جہد اور جہد میں کیا معنی مطلب ہے؟ محنت، مشقت، تھکنا، ایک طرح بوجھ اٹھانا. تو ادھر ثم جہدها مراد یہ ہے کہ آدمی کی جو حرکت ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور یہ جو محنت ہوتی ہے جس کے وجہ سے بیوی بھی تھک جاتی ہے. ثم جہدها یعنی اس کو تھکا دے، پھر اس کے بعد جب اس کو تھکا دیتا ہے. تو اگرچہ اس میں لذت ہے لیکن ساتھ ساتھ لا شک اس میں تھکاوٹ بھی ہے. یہی تعبیر اس میں کی گئی ہے. ثم جہدها پھر اس کو جب وہ تھکا دے. ثم جہدها فقد وجب الغسل. بہرحال اس میں اور بھی حدیثوں میں الفاظ آتا ہے. ثم اجتہد آتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے محنت کی یا کوشش کی، اور اس کا یہ ترجمہ ادھر زیادہ مناسب ہے. پھر اس میں کوشش کرے، یا کہیے کوشش سے یہ زیادہ مناسب ہے. ایسے ابو داؤد حدیث نمبر 216 میں ان کا لفظ ہے وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ. پھر ایسے ہی دونوں ختنوں کی جگہ مل جائے، یا ملا دے آدمی، وہی آدمی ختان کو، اپنے ختان کو یعنی اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی کے شرمگاہ سے جب ملا دے. ایسے ہی مسلم کی روایت میں حدیث نمبر 348 وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانِ، یہ ختنے کی جگہ دوسرے ختنے کی جگہ سے جب مس معنی ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا، یعنی وہی مراد ادھر بھی وہی ہے، ملنا. اچھا تو یہ مراد ہے بھائیو. اور التقاء الختانین سے مراد کیا ہے؟ دونوں ختنوں کی جگہیں ملنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی کی شرمگاہ میں ڈالے. اور یہی مراد مس سے بھی، ٹچ کرنے سے بھی ہے، نہ کہ حقیقت مراد ہے. اس لیے کہ عورت بھی بھائی جو ختان کرتی ہے وہ حقیقت میں وہ جگہ کو آدمی ہم اس طریقے کو ٹچ نہیں کرتا ہے. تو مراد یہی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی کی شرمگاہ میں یعنی اس کو داخل کرے. فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا کس پر؟ دونوں پر. اگرچہ مسلم کی ایک روایت ہے فقد وجب علیہ الغسل کہ اس پر غسل واجب ہو گیا، لیکن حقیقت میں عورت بھی داخل ہے اس حکم میں. مسلم کی روایت وَإِن لَمْ يُنزِلْ، یہ بھائیو اس عبارت بہت مہم ہے. اس کو کیوں لایا ابن حجر رحمہ اللہ نے؟ اگر یہ عبارت نہیں ہوتی تو، اگر مان لے عبارت نہیں ہے بھائیو، پھر اس حدیث کو سابقہ حدیث کے سامنے رکھیں اور مقارنہ کریں تو مطابقت ہو جائے گی کہ غسل واجب نہیں ہے جب تک نہ منی خارج ہو. لیکن یہ عبارت سے خلاص بدل گیا کہ اگر منی خارج ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے پھر کہا گیا کہ وہ منسوخ ہے. اچھا تو ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. اب بھائی حدیث سے جو مستنبط فائدے وہ ذکر کر رہا ہوں. تو پہلا فائدہ، ہاں کیا بھائی اس حدیث سے کیا فائدہ واضح ہو رہا؟ بہت صحیح ماشاءاللہ. یہ پہلا سبق، پہلا فائدہ، پہلا یہ جو فقہی مسئلہ مستنبط ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، اس سے مل رہا ہے، اس کے ساتھ سو رہا ہے اور علاج کر رہا ہے، علاج عربی سے مراد یعنی اپنی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ میں
ملا رہا ہے تو اس طرح بھائیو غسل واجب ہو جاتا ہے دونوں پر، آدمی پر اور عورت پر، منی خارج ہو یا غیر خارج ہو. کیوں؟ دلیل اس لیے ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ، مسلم کی روایت وَإِن لَمْ يُنزِلْ، کہ اگرچہ یہ منی خارج نہ ہو. اور یہ قول جو بھائیو جمہور اہل علم کا ہے، خلفائے راشدین کا ہے، اکثر جماہیر الصحابہ، ایسے ہی جماہیر الصحابہ اکثر صحابہ کرام کا بھی یہی قول ہے. مسلم کی روایت ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے، اس حدیث میں مزید تأکید ہے. کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف ہو گیا. انصاریوں نے کہا کہ لا یجب الغسل الا من الدفق او الماء، کہ غسل واجب نہیں ہے جب تک نہ دفقن نکلے یا ایسے ہی منی پانی خارج ہو جائے. مہاجرین نے کہا بل اذا خالط فقد وجب الغسل، اگر آدمی بیوی سے مل گیا یعنی اس نے ہم بستری کر لی تو واجب ہو گیا غسل. اس پر ابو موسیٰ نے کہا کہ میں اس مسئلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں پوچھتا ہوں. اس سے واضح ہوا کہ بھائی صحابہ کرام کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد بھی اختلاف رہا، اور یہ اس میں تعجب نہیں کریں اس لیے کہ مثلا شروع اسلام میں یہ حدیث مثلا کچھ صحابہ کرام نے سنا، دوسری حدیثوں نہیں سنے، ان تک اس کا علم نہیں ہوا. صحابہ کرام برابر 24 گھنٹے یا ہر دن تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، پوری حدیثیں سنتے تھے. وہ بھی انصاری جو تھے اپنے کھیتیوں میں بزی رہتے تھے، اور ایسے مہاجرین اکثر وہ تجارت میں بزی رہتے تھے، اور سب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کاموں میں بھیجے رہتے تھے، کوئی اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے وغیرہ وغیرہ. المہم تو یہ اختلاف ہوا بھائیو، تو اس پر انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں. تو یہ شروع دور میں صحابہ میں اختلاف رہا، عائشہ کے پاس پوچھے. سبحان اللہ، اس لیے اس مسائل میں وہ بہتر جانیں گے، اس مسئلے میں ان کا قول مقدم رہے گا. تو بہرحال ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ لیکن سبحان اللہ یہ بھی شرمائے، لیکن دین کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے وہ شرمائے نہیں. انہوں نے کہا بھی کہ اے ہماری ماں یا ام المؤمنین، کہا اے ہماری ماں یا اے ہماری یا ام المؤمنین، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس کے بارے میں مجھے شرم آ رہی. تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آدمی کو اپنے ماں سے سوال کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، میں تمہاری ماں ہوں. پھر اس پر کہا کہ، اور یہ بھی کنایت انہوں نے استعمال کی سبحان اللہ، کہ کب غسل واجب ہے، اس کے لیے بھی اتنا شرمائے، جبکہ اتنی صراحت کی جو بات ابھی آئی وہ نہیں آئی کہ کب غسل واجب ہوتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا علی الخبیر سقط، یعنی تم نے ایسے شخص سے تم سوال کرو جس کے پاس اس کا علم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حدیث اذا جلس بین شعابها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ اگر آدمی عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھا اور ختنے کی جگہ نے دوسرے ختنے کی جگہ کو چھوا تو کیا غسل واجب ہو گیا. تو اس میں عام ہے مطلقاً، مجرد چھوا خلاص، مجرد یعنی داخل کرنے سے واجب ہو گیا. اب اس کا مفہوم ہے چاہے منی خارج ہو یا نہیں خارج ہو، ہے کہ نہیں. تو اس طرح واضح ہو رہا کہ صحابہ کرام کے متعلق اختلاف تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا، اور الاصل اختلاف صحابہ کرام کے درمیان سے اب ختم ہو جانا چاہیے. اور یہی اصل ہے کہ جب وہ حق بات سنتے ہیں تو پھر بھائی اس کو لے لیتے تھے، اپنی قول پر نہیں اڑے رہتے تھے یا جمے رہتے تھے، جس طرح ہمارا اور آپ کا یا بہت سے مسلمانوں کا حال ہے. بہرحال تو یہ پہلا سبق. دوسرا سبق، پھر سے ایک مرتبہ ایک اصولی بات بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کا منطوق اور مفہوم. تو اس حدیث کا منطوق ہے اور ایک اس کا مفہوم ہے. اس حدیث کا یا کہیے منطوق یا اس حدیث کا منطوق لے کر دوسرا جو حدیث کا مفہوم ہے اس کے ساتھ کیا سامنے نتیجہ رہا وہ بیان کر رہا ہوں. تو اس حدیث کا جو منطوق ہے بھائیو، سابقہ حدیث کا جو مفہوم ہے اس کا کیا ہے؟ ناسخ ہے. اس حدیث کا منطوق کیا ہے کہ آدمی اگر بیوی سے ملے ہم بستری کرے تو غسل واجب ہو گیا. اور اس سابقہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اگر منی خارج نہیں ہوا تو
غسل واجب نہیں ہے. تو یہ حدیث کا منطوق سابقہ حدیث کا جو مفہوم ہے اس کا نسخ کر رہا ہے کہ نہیں. اور اس کی دلیل نسخی سابقہ حدیث میں نے ذکر کیا. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها, کہ شروع اسلام میں یہ آسانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, یعنی جب تک منی خارج نہ ہو, جب تک غسل واجب نہیں ہوتا تھا, پھر اس کے بعد منع کیا گیا. اور مزید تاکید اس بات کے لیے قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں. کون سی آیت؟ بار بار ذکر آئے وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو جاؤ تو طہارت غسل کر لو. مزید تفصیل نہیں ہے کہ منی خارج ہو یا غیر خارج ہو. اسی لیے شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق الجنابۃ تطلق بالحقیقہ علی الجماع وان لم يحصل انزال, کہ جنابت کہا جاتا ہے مباشرت, بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے اگرچہ منی خارج نہ ہو, ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بیوی سے مل رہا تو جنابت کہا جائے گا نہیں کہ جنوبی ہو گیا, یعنی عقلی اعتبار سے. اور پھر ایسے اگر زنا کے مسئلے میں تاکہ اس پر حد نافذ کیا جائے, اگر کسی نے کسی عورت سے وہ مل اس حالت تک پہنچ گیا اور منی نہیں خارج ہوا, مثلاً اس سے پہلے پکڑا گیا, تو کیا کہا جائے گا کہ یہ تو خلاص زنا واقع نہیں ہوا؟ حقیقت میں کہا جائے گا زنا واقع ہے. تو بہرحال اس حدیث کا منطوق سابقہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ حدیث کا جو مفہوم ہے اس کا ناسخ ہے. اور مان لیتے ہیں ہاں نسخ نہیں ہے بھائیو, تاریخ معلوم نہیں ہے, تب پھر کیا کرتے؟ کس کو مقدم کرتے؟ مان لیں نسخ کی حدیث نہیں آئی ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں آسانی دی گئی تھی, مان لیں یہ حدیث نہیں ہے, تو پھر کس کو راجح قرار دیتے؟ پہلے والے حدیث کو. بھائیو دونوں بخاری و مسلم میں, اسی نے میں پہلے بتایا دونوں بخاری و مسلم میں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث آ گئی ہے اس کو آپ مقدم کریں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہی معنی ہے, یعنی اس حدیث کو مقدم کریں گے. کیوں اس حدیث کو مقدم کریں گے؟ حضرت کہہ رہا ہوں اگر نسخ نہیں تھا پھر آپ وہی پھر نسخ کی طرف آگے. ترکیز کے ساتھ بھائیو سوال سنیں پھر ویسے ہی جواب دیں. پھر سے ایک مرتبہ سوال دہرا رہا ہوں. یہ دونوں حدیثوں کے متعلق واضح کیا گیا کہ اس حدیث کا جو منطوق ہے وہ سابقہ حدیث کے مفہوم کا ناسخ ہے. اور دلیل نسخ کی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث, انہوں نے کہا شروع اسلام میں اجازت دی گئی, پھر اس کے بعد منع کیا گیا. چلیے واضح ہو گیا, کلیئر ہو گیا, شروع اسلام میں تھا. لیکن مان لیتے ہیں نسخ کی کوئی حدیث نہیں آئی, تاریخ نہیں معلوم ہے, تو اب یہ دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کو مقدم کریں گے؟ لیکن کیوں؟ ہاں جس میں زیادہ راوی ہوں جو, چلیے مان لیں سب برابر ہے, یہ ہر دم نہیں. ہاں اس حدیث کو مقدم کیوں کریں گے؟ اس میں تاکید ہے فقط وجب الغسل. اچھا بھائیو بہرحال اگر نسخ نہیں ہوتا تب بھی اس کو مقدم کیا جائے گا. کیوں مقدم کیا جائے گا؟ اس لیے یہ حدیث منطوق ہے اور وہ مفہوم ہے اس اعتبار سے. تو منطوق مقدم ہے مفہوم پر, تو اس کو مقدم کیا جائے گا, اس لیے منطوق ہے اور وہ سابقہ مفہوم ہے, اور منطوق مفہوم پر مقدم ہوتا ہے. بہرحال نووی نے اجماع نقل کیا ہے کہ غسل واجب ہے منی خارج ہو یا نہ خارج ہو. ایسے ابن المنذر نے کہا وَلَسُّ أَعْلَمُ الْيَوْمَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي اخْتِلَافًا, کہ اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اہل علم کے نزدیک, یا کہہ رہے ہمارے علم کے مطابق اہل علم کے نزدیک اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. یعنی کوئی عالم نہیں کہتا کہ اگر آدمی نے اپنے بیوی سے ہم بستری کی تو منی خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہے. یعنی تقریباً یہ اجماع ہو گیا, سبھی اب اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ غسل واجب ہے مطلقاً ہم بستری کرنے کے بعد, چاہے منی خارج ہوا یا نہیں خارج ہوا. یہ دوسرا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ اختصاراً کچھ اور مسئلہ, یہ ذرا کچھ باریک ہے بھائیو, یہ پیش کر رہا ہوں. تیسرا مسئلہ جو ہے بھائیو کہ اگر حائل مانے جانتے ہیں کہ کوئی چیز استعمال کیا جس کی وجہ سے ڈائریکٹ اس کے شرمگاہ اس نے ٹچ نہیں کیا بیوی کا شرمگاہ, یعنی جس کا کونڈم استعمال کرتے ہیں لوگ, اگر یہ استعمال کیا بھائیو اور بیوی سے اس نے ہم بستری کی, طبعاً اگر منی خارج ہو گیا تو خلاص ہے, آپ نہیں کہے گا خارج, تب تو غسل واجب ہو گیا. اور منی خارج نہیں ہوا تو غسل واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کون سے؟
ٹچ کرنے کا خطرہ. اچھا چلیے، بہرحال صحیح جو مسئلہ کہ غسل اس پر واجب ہے، لیکن دلیل ہاں کس لفظ سے ہے بھائیو؟ ہاں ثم جہدہ. ذرا بھائی ترکیز چاہتا ہوں، آپ لوگ جواب دیتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن جلد بازی نہیں کریں تاکہ تو ثم جہدہ کہ اس نے وہی یعنی محنت اور حرکت کی جس سے بیوی کو اس نے تھکا دیا. تو یہ دونوں مفہوم آ گیا. اب اگر سے اس نے کوئی واسطہ استعمال رکھا یا کئی کونڈم اس نے استعمال کیا، یہی اکثر اہل علم کے نزدیک کہ یہ غسل واجب ہے. کیوں؟ اس لیے لفظ ثم جہدہ. دیکھیں اسی کو فقہ کہتے ہیں، دیکھیں دقت اس میں. لیکن کچھ اہل علم نے کہا نہیں، غسل واجب نہیں اگر منی خارج نہیں ہوا. اچھا ان کی دلیل کیا ہے؟ دوسرے الفاظ اس حدیث میں نہیں، اسی لیے میں نے شروع میں نے ذکر کیا وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، کہ اگر آدمی کے شرمگاہ نے یا ختنے کی جگہ یعنی شرمگاہ بیوی کے شرمگاہ کو اگر چھو لیا، ٹچ کیا، اور مراد ہے علاج کرنا داخل کیا، تو مس کا جو لفظ ہے ٹچ کرنا، تو کہتے ہیں ٹچ کرنا ڈائریکٹ تھوڑی اس کی شرمگاہ نے ٹچ کیا ہے. دیکھ رہے ہیں بھائی باریکیاں، اس لیے بلکہ بیچ میں ایک رکاوٹ ہے اس کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں. لیکن صحیح جو ہے کہ بھائی غسل واجب ہے، اور اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر منی خارج ہو گیا تو یقیناً غسل تو واجب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس طرح بات مکمل ہو گئی. اور چوتھی بات سابقہ بھی درس میں آ گئی بات، تو اختصاراً ذکر کر رہا ہوں کہ طبعاً یہ بات ہو رہی ہے بیوی کے ساتھ مباشرت ہم بستری کرنے کے لیے، یعنی ڈائریکٹ مباشرت. اگر مقدمات جو ہوتے ہیں، جو شروعات ہوتے ہیں یا چھیڑنا کھیلنا، تو ادھر اگر منی خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہے. لیکن یاد رہے کہ اگر مدی خارج ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور مدی ناپاک اس کو دھلنا چاہیے اور پھر وضو کرنا بس چاہیے، وضو کافی ہے، غسل واجب نہیں ہے. اس طرح بھائیو یہ موضوع جو کافی مشکل تھا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.